دوستوں، انگریزوں نے ہندوستان پر لگ بھگ 200 سال حکومت کی اور اس 200 سال کے عرصے میں پورے ہندوستان کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ اس بیچ انہوں نے کئی نوابوں، کئی راجواڑوں اور کئی مہاراجاؤں سے جنگ لڑی، جس میں ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے، اور انگریزوں نے ان کو بری طرح ہرایا بھی۔ اور ان نوابوں اور مہاراجاؤں میں کچھ لوگ بہت زیادہ مشہور ہوئے، جیسے کہ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان وغیرہ۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مغل سلطنت کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور سلطان یعنی کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر سے بھی انگریزوں نے جنگ لڑنے کی ہمت دکھائی تھی، لیکن انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی اور بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ جنگ میں ہار کے بعد انگریزوں کو سلطان اورنگزیب عالمگیر کے سامنے رو رو کر معافی مانگنا پڑی، تب کہیں جا کر سلطان نے انہیں ان کی اس گستاخی پر معاف کیا۔ دوستوں، بات یہ 17ویں صدی کے شروع کی ہے، جب پورے ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کا سکہ چلا کرتا تھا۔ 16ویں صدی کے آخر میں ہی انگریزوں، ڈچوں، پرتگالیوں اور دوسرے دیشوں سے کافی لوگوں نے ہندوستان کے ڈیولپمنٹ اور یہاں کی خوشحالی کو دیکھ کر ہندوستان آنے کا فیصلہ کیا اور یہاں پر بزنس کرنے کی سوچی۔ یوں 17ویں صدی کے شروع تک کافی سارے بزنس مین پوری دنیا سے ہندوستان میں اکٹھے ہو گئے۔ دوستوں، ان میں فرانسیسی اور انگریز سب سے زیادہ تھے۔ انہوں نے کئی ساری چھوٹی بڑی فیکٹریاں اور کمپنیاں بھی بنا رکھی تھی، جن کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، جس کے لیے انہیں مغل سلطنت سے باقاعدہ اجازت لینا پڑی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انگریزوں پر بزنس کرنے میں مغل سلطنت کوئی ٹیکس نہیں لگاتی تھی، بلکہ ان کا جتنا بزنس ہوتا تھا اس کا 3.5% رکھ لیا جاتا تھا۔ پھر کچھ اور بزنس مین آئے جن کو مغل سلطنت نے یہی رعایت دے دی، یعنی کہ ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور ان کو بھی وہی بزنس کرنے کی اجازت دے دی جو انگریز کرتے تھے، یعنی کہ کپڑے، ریشم اور مسالے کا بزنس۔ جب یہ خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرمکھ جارج آیا چائلڈ کے پاس پہنچی تو اس کے غصے کی کوئی تھا نہیں رہی۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جو بزنس میں کروں اس میں میرے منافع میں کوئی اور بھی حقدار بن جائے، لہٰذا اس نے بہت بڑی بیوقوفی کی اور اس نے اپنے 380 سپاہیوں کے ساتھ مل کر کے ممبئی پورٹ پر مغل سلطنت کا ایک جہاز روک لیا۔ دوستوں، یہ اس کی دلیری کہی جائے یا پھر اس کی بیوقوفی کہی جائے کہ وہ اپنے 380 سپاہیوں کے ساتھ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر سے جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ دوستوں، یہ وہی دور تھا جب پوری دنیا کی 25% GDP صرف ہندوستان میں ہوا کرتی تھی، اور ہندوستان کا دنیا میں وہی مقام تھا جو آج پوری دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ہے۔ جب یہ خبر اورنگزیب عالمگیر کے ایک کمانڈر جس کا نام سر یاقوت تھا اس کو ملی تو اس نے ممبئی پورٹ کو گھیر لیا اور ایک بڑی توپ سے گولے داغنا شروع کیے۔ اس وقت ایک انگریز جس کا نام ہیملٹن تھا وہ وہیں پر موجود تھا۔ بعد میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سر یاقوت نے گولے داغنا شروع کیے تو وہیں پاس موجود ایک قلعے میں سارے انگریز گھس گئے۔ سر یاقوت کو پتا تھا کہ انگریز زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائیں گے، لہٰذا اس نے سیدھے حملہ نہ کر کے پورے قلعے کو گھیر لیا۔ دوستوں، اور ہوا بھی وہی۔ کچھ دنوں کے بعد کھانے کی کمی کی وجہ سے انگریز دھیرے دھیرے سر یاقوت سے آ کر ملتے گئے، بلکہ ان میں بہت سے انگریز ڈر سے مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد سارے لوگوں نے قلعے سے نکل کے سر یاقوت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں جارج آیا چائلڈ بھی تھا۔ جارج آیا چائلڈ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے مغل امپائر یعنی اورنگزیب عالمگیر کے سامنے لے جایا گیا، جہاں پر اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ کر کے جارج آیا چائلڈ رونے لگا اور لیٹ کر کے اورنگزیب عالمگیر سے معافی مانگی اور آگے کبھی بھی جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ دوستوں، اورنگزیب عالمگیر کا دل پگھل گیا اور انہوں نے جارج آیا چائلڈ کے بزنس کے لائسنس کو دوبارہ چالو کر دیا اور اسے معاف بھی کر دیا۔ دوستوں، اگر اورنگزیب عالمگیر انگریزوں کی اس گستاخی پر انہیں ہندوستان سے نکال دیتے اور ان کے بزنس کے لائسنس کو رد کر دیتے تو یقیناً ہندوستان پر انگریزوں کا کبھی بھی قبضہ نہیں ہو پاتا۔ چلیے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو یہیں
ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنے پسندیدہ ٹاپکس پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے پسندیدہ ٹاپکس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل KW پریزنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔